دو شخص آپس کی مخالفت میں اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ چیتے کی طرح ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی سوچتے رہتے تھے۔ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ ایک دوسرے کی نظروں سے بچنے کے لیے انہیں آسمان کے نیچے جگہ نہ ملتی تھی۔ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک کو موت نے آ دبوچا۔ اس نے زندگی کا پیمانہ چھلک کیا۔ ایک کی موت کی دوسرے کو بہت خوشی ہوئی۔ کافی عرصے کے بعد وہ اس کی قبر کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ جس کے مکان پر سونے کی پالش ہوئی تھی آج اس کی قبر مٹی سے لپی ہوئی تھی۔ غصے میں آ کر اس نے مرے ہوئے دشمن کی قبر کا تختہ اکھاڑ ڈالا۔ دیکھا تو تاج پہننے والا سر ایک گڑھے میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں مٹی بھری ہوئی تھی۔ وہ قبر کی جیل میں قید ہو چکا تھا اور اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا رہے تھے، اور اس کا موٹا تازہ جسم پہلی رات کے چاند کی طرح دبلا پتلا ہو چکا تھا، اور اس کا سر و قد تنکے کی طرح باریک ہو گیا تھا۔ اس کے پنجے اور ہتھیلی کے جوڑ بالکل علیحدہ ہو چکے تھے۔ اپنے دشمن کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگا۔ اپنی کی ہوئی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ اس قبر پر لکھ دیا جائے کہ کوئی شخص اپنے دشمن کی موت پر خوش نہ ہو، کیونکہ وہ خود بھی زیادہ دن موت کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا۔ اس کی یہ بات سن کر خدا شناس آدمی کو رونا آ گیا۔ کہنے لگا، اے قادر مطلق خدا، اگر تو نے اس کی بخشش نہ کی جس کی حالت زار پر دشمن بھی رو پڑا، تو تیری رحمت پر بڑا تعجب ہوگا۔ ہمارا جسم کسی دن ایسا ہو جائے گا جسے دیکھ کر دشمنوں کو بھی رحم آ جائے گا۔ 2 دن کی زندگی ہے، کوئی نہیں جانتا موت کب آ جائے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی چیز پر تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ موت سے کس کی یاری ہے، آج میری تو کل تیری باری ہے۔